حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ ایک ہونے کے دلائل بیان کیے، تو ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم، قالو، کہا انہوں نے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم تو اپنے پاس سے ہی ایسی ہی باتیں گھڑتا رہتا ہے، یا تو حق بات کرنے والا ہے یا محض تماشا بنایا ہوا ہے تو نے؟ اے ابراہیم تو کیا کہتا رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ خدا سے اتنا دور تھے، اپنی مرضی کے خدا بنائے ہوئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا ایک ہونے کی اتنی بڑی دلیل دی، فرمایا قال بل ربکم، فرمایا بلکہ تمہارا رب، بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ آسمانوں میں جتنے ستارے، چاند، سورج، جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جتنی مخلوقات ہے، ان سب کو پالنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ سورج بغیر پاور کے ہمیں یہ سب کچھ نہیں دے رہا، تپش، انرجی پیچھے سے اسے مل رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود ہی نہیں جو خود بخود ہی انرجی دیتی رہے اور اپنی حالت پہ قائم رہے۔ سورج اتنی دیر سے، ہزاروں سال سے اتنی دیر سے انرجی دے رہا ہے، تپش دے رہا ہے، وہ لے کہاں سے رہا ہے؟ اور ایک مقدار کے برابر نہ کم ہو رہا ہے، نہ اس کی انرجی میں کمی آ رہی ہے، نہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کو عطا کر رہا ہے اس کی چیز۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا رب۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انرجی حاصل کرتا ہے، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، پرورش پاتا ہے، پلتا ہے، کھا پی کر بڑا ہوتا ہے، اسے یہ انرجی ملتی ہے۔ باقی چیزیں، فصلیں، نباتات، جو کچھ بھی ہے وہ زمین سے حاصل کرتی ہے اپنی انرجی۔ تو آسمانوں میں ستارے، سورج، چاند، اللہ تعالیٰ ان کو پاور دیتا ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم اور دائم کیا ہوا ہے، اور ان کی ضروریات کو اللہ پوری کرنے والا ہے، وہ ہے رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی فطرہن، اور وہ خدا جس نے بغیر کسی کو دیکھ کر، بغیر کاپی کے خود ہی بنا دیا یہ سارا کچھ، ابتداءً بنایا جس نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، فطرہن، جس نے ہر چیز کو نیا بنایا، ابتداءً بنایا، دیکھ کر نہیں بنایا کسی کو۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر شاہد ہوں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حص عطا فرمائی ہوتی تھی، ایسی پاور ریسیو کرنے کی کہ گزرے واقعات اور اللہ کی قدرتیں، اللہ کے مشاہدے ان کو حاصل کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرما رہے وَأَنَا، اور میں عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات پر شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں چاند، سورج، ستارے، جو کچھ آسمانوں میں ہے ان کو میں پال رہا ہوں، ان کو میں انرجی دے رہا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ہر چیز کا رب ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔
پرندے چرندے حیوانات ہوائیں جنات آپ کے تابع کر دیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، میرا ارادہ ہے، میری خوشی چاہت میری ہے کہ میں ساری مخلوق کی دعوت کروں، میں ایک وقت کا کھانا کھلاؤں ان کو۔ فرمایا اے میرے نبی، اے سلیمان، تجھے بادشاہی دی، تجھ کو کنٹرول دیا، تیرے تابع فرما بردار کر دیے یہ سارے، لیکن تو ان کو پال نہیں سکتا، بلکہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا۔ میں ہوں رب العالمین، سارے جہانوں کا رب میں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، مجھے اپنی خوشی پوری کر لینے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، اپنی خوشی پوری کرو۔ عرض کی یا اللہ، جو کچھ میں پکاؤں وہ خراب نہ ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ تر و تازہ رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانے پکا پکا کر پہاڑ لگا دیے کہ ایک ہی بار ساری مخلوق کو دعوت دینی ہے۔ تو سمندر سے ایک جانور اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، آج کا کھانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سلیمان تجھے دے گا، تو میں تو بڑا بھوکا ہوں، مجھے پہلے کھانا دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، باہر آ کر کھا لو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اجازت دی، وہ سمندر سے اتنا بڑا جانور نکلا، اتنا بڑا جانور نکلا، وہ سارے پہاڑ ایک لقمے میں کھا گیا اور مانگنے لگا اے اللہ کے نبی اور دو مجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے، یا اللہ تو ہی رب العالمین ہے، اے اللہ تو ہی سب کو پالنے والا ہے، تیری ایسی ایسی مخلوق، یا اللہ پانی میں اتنے اتنے بڑے جانور، اتنی بڑی مخلوق تیری، یا اللہ تو ہی پال سکتا ہے ان کو، آسمانوں میں جو کچھ ہے یا اللہ تو جانتا ہے، تو ہی سب کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے ابراہیم، ان کو بتاؤ کہ میں اس بات کا شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، رب السماوات والارض، خدا ایک ہے جو آسمانوں کا پالنے والا اور زمین کا پالنے والا ہے، جو آسمانوں میں جو کچھ اس نے پیدا کیا، چاند سورج ستارے، سب کو انرجی دے رہا ہے، وہ اپنی حالت پر قائم ہیں، ان کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔